بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، آپ دیکھتے ہوں گے ہر آئے دن سوشل میڈیا پر کبھی حضور کی گستاخی ہوتی ہے، کبھی کوئی جو ہے کسی صحابی کو توہین کرتا ہے، کبھی کسی صحابی کو گالی دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے کچھ بدبخت لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے آج سے پہلے تو ایک چیز دیکھی ہوگی، جو بھی نبی کی توہین کرنے والے تھے، جو بھی نبی کی گستاخی کرنے والے تھے وہ لوگ بغیر داڑھی کے تھے۔ وہ آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کی جو ویڈیو ہے جس نے حضور کی شان میں توہین کی ہے، جسے آپ مولوی سمجھ رہے ہیں، دیکھیے میں نے آپ کو ایک بات بہت پہلے بھی کہی تھی، ایک بات بہت پہلے بتائی تھی میں نے کہا تھا کہ ہماری عوام جو ہے وہ ہر داڑھی اور ٹوپی والے کو مولوی سمجھ بیٹھتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہر داڑھی اور ٹوپی والا مولوی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ جاہل لوگ بھی جو ہے داڑھیاں لمبی لمبی کر کے اور ٹوپی لگانے کے بعد اپنے آپ کو مولوی قرار دے دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا ان کو مولوی بتا کر ان سے جو ہے ایسی باتیں کرتی ہے جس سے نبی کی توہین کرائی جاتی ہے۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا پر ایک کلپ بہت زیادہ ہلچل مچا رہی ہے، جس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اس مولوی کو دیکھو کیا ہو گیا، کس طریقے سے نبی کی گستاخی کر رہا ہے، کس طریقے سے نبی کی توہین کر رہا ہے۔ دوستو دیکھیے، حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے روبرو کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے اس بدبخت کے پاس اتنا تک علم نہیں ہے کہ حضرت کیا ہوتا ہے اور حضرت کیا ہوتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدھا سادہ سمپل، تو وہ کہتا ہے حضرت کہتا ہے۔ وہ بدبخت کو جو ہے اس کے تلفظ تک صحیح نہیں ہے، اس کے لفظ صحیح نہیں ہے، تو وہ نبی کی گستاخی کرنے بیٹھا ہے۔ وہ مولوی بن کے نبی کی توہین کرنے نکلا ہے۔ اس نے کہا کہ جو ہے رام چندر نبی ہے اور محمد عربی جس طریقے سے نبی ہے، اسی طریقے سے رام چندر بھی نبی ہے، اور بھی وہ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ وہ میں آپ کو کلپ میں سناؤں گا، کیونکہ میں اپنی زبان سے اتنے الفاظ گندے استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ وہ بدبخت جو کہہ رہا ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے وہ بدبخت جو نکلا ہے، میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہر داڑھی اور ٹوپی والے کو مولوی مت سمجھا کرو۔ ہر داڑھی اور ٹوپی والا مولوی نہیں ہوتا۔ یہ ہماری عوام کی سب سے بڑی بے وقوفی یہی ہے کہ ہر داڑھی اور ٹوپی والے کو مولوی سمجھ بیٹھتی ہے اور سوچتی جو سوشل میڈیا پر ناچ رہا ہے، چاہے اس کی داڑھی ہو، اگر وہ سوشل میڈیا پر گانے گا رہا ہے، سوشل میڈیا پر ٹوپی لگا کے ناچ رہا ہے، ہماری عوام یہ سمجھتی ہے، ہماری عوام یہ سوچتی ہے کہ یہ بھی مولوی ہے، یہ بھی کوئی مولوی ہوگا اور یہ مولوی ہو کر ناچ رہا ہے، اور اس کو مولوی کا نام دے دیا جاتا ہے، اس کو مولانا کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی مولوی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بدبخت لوگ آج کل جو سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہوں گے فیشن والی داڑیاں چل رہی ہیں، وہ بھی چل رہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بدبخت داڑھی رکھنے کے بعد نبی کی توہین کرتے ہیں، نبی کے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ مولوی نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے وہ کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ اس بدبخت انسان نے کہا کیا ہے، تھوڑا سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سری رام چندر جن کی بی بی سیتا مائی، ٹھیک ہے، ان کے لیے کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ رام چندر نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا رہا ہے۔ اللہ نے محمد عربی کو آخری امت میں پیدا فرمایا اور بتا دیا کہ محمد عربی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتا ہے کہ حضور سے پہلے جو ہے وہ رام چندر آیا، اور رام چندر آنے کے بعد جو ہے رام چندر کے لیے کہتا ہے کہ وہ نبی ہے، یعنی نبی کی توہین کر رہا ہے وہ بدبخت گستاخ رسول۔ دیکھیے ہر آئے دن کبھی نبی کی شان میں توہین ہو رہی ہے، کبھی نبی کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے، ہندی مسلمانوں تمہاری داستاں تک باقی نہ رہے گی داستانوں میں، کب تک یوں خواب خرگوش میں سوتے رہو گے؟ تمہارے نبی کو لوگ توہین کر رہے ہیں۔ آج مسلمان کے بھائی کو کوئی گالی دے دے، مسلمان برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ تمہاری ماں سے کوئی بدچلن کہہ دے، تم برداشت نہیں کر پاتے ہو، تمہاری آستینیں چڑھ جاتی ہیں، تم اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، تمہاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی شان میں اس وسیم کتے نے جو ایک کتاب لکھی، اس میں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی شان میں اس نے توہین کی، حضور کو گالیاں دی، اس نے حضور کی توہین کی اس بدبخت نے۔ لیکن مسلمان خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں اگر جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ کب تک یوں خواب خرگوش میں زندگی گزارو گے میرے بھائیوں؟ کب تک یوں غفلت میں زندگی گزارو گے؟ سوچو تو صحیح مسلمانوں، کیا تمہارے نبی نے تمہارے لیے کیا کیا کیا؟ تمہارے نبی جو
नबी होकर एक दिन हज़रत जिब्राइल मेरे आका की बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। सारे नबियों के बारे में बताने के बाद हज़रत जिब्राइल खामोश हो गए। मेरे आका फरमाते जिब्राइल बोलते क्यों नहीं? मेरे नबी ने जब इतना कहा, जिब्राइल अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह बोला नहीं जाता है। मेरे आका फरमाते जिब्राइल बात क्या है, बात बताओ। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। जब मेरे नबी ने इतना सुना, मेरे नबी अपने घर की जानिब से पहुँचे हैं, मस्जिद नबवी से निकले हैं और जंगल में जाने के बाद एक पत्थर पे अपने सर को रखते हैं, सर मुबारक रखा, मुस्तफ़ा की आंखों से अश्क दवा हो गए। मेरे नबी उम्मत के खातिर रो रहे, वो नबी हो के उम्मत के खातिर रो रहे, उम्मत के खातिर रातों दिन गम कर रहे हैं, लेकिन यही एक उम्मत है जो मुस्तफ़ा की तौहीन हो रही है और ख़ामोश बैठी है। मुसलमानों, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम चाहिए कुफ्र का, और ये काफिर हैं। जब ये श्री राम को नहीं मानते हैं तो ये भी काफिर हैं। श्री राम हमारे पूर्वज थे, महापुरुष थे, हमारे नबी थे, उनको मानना होगा। भाजपा की रैली में एक मुस्लिम युवक ने जय श्री राम के नारे लगाए। कुछ मुस्लिम उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं। आप किस प्रकार से देखते हैं? आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? देखिए, श्री राम हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंश हैं, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कम बेस पैगम्बर आए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आए हुए 14 साल हो गए, लेकिन दुनिया में आए हुए श्री राम को 18 लाख साल हो गए, यानी कि वो 18 लाख साल पहले दुनिया में आए हैं। तो श्री राम जो हैं वो एक नबी भी हो सकते हैं और नबी हैं, क्योंकि वो 18 लाख साल पहले आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल पहले आए हैं। और जो श्री राम को नबी नहीं मानता और अपना पूर्वज नहीं मानता, वो कुरान का विरोधी है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोधी है और देश का गद्दार है। ये तो अपने महापुरुष औरंगजेब को मानते हैं, मोहम्मद गौरी को मानते हैं, मोहम्मद कासिम को मानते हैं, महमूद गजनबी को मानते हैं। ये श्री राम को महापुरुष क्यों नहीं मानते? इनको मौलाना और मौलवियों पर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जब भी कोई राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति किसी संगठन में जाता है, राष्ट्रवादी संगठन में या राष्ट्रवादी विचारधारा पार्टी में शामिल होता है, तो इसके पीछे ही अपना गिरोह लगा देते हैं और उसको कहीं काफिर बताते हैं, कहीं मुनाफिक बताते हैं, कहीं आरएसएस का गद्दार बताते हैं, जबकि देश के गद्दार ये खुद हैं। अगर इन्होंने किसी राष्ट्रवादी विचारधारा के मुसलमान के खिलाफ कोई फतवा जारी किया, कोई फतवा लिखा, तो उनका हाथ जो है हम जड़ से उखाड़ लेंगे। और यदि किसी मौलाना ने किसी राष्ट्रवादी विचारधारा के मुसलमान के खिलाफ कोई बयान दिया तो उसकी जबान